آج ہم خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ذکر خیر کریں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 14 رجب 537 ہجری کے اندر سیستان کے علاقے سنجر کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور 6 رجب المرجب 633 ہجری بروز پیر کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال با کمال ہوتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی کہ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت ام الورا ماہنور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی لڑی سے ہیں، یعنی کہ والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسن سے جا کے ملتا ہے، اور آپ کے والد محترم حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا سلسلہ نسب امام حسین رضی اللہ عنہ سے جا کے ملتا ہے، یعنی کہ والد کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ تو اس وجہ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب 15 سال کے ہوئے تو والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ وراثت کے اندر ایک باغ اور ایک پن چکی ملی۔ ایک دن اپنے باغ کو پانی دینے کے بعد اپنے باغ کے اندر تشریف فرما تھے تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ، بعض کا جس کو ہرونی بھی پڑھتے ہیں لیکن اصل لفظ جو ہے وہ ہرونی، تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس باغ کے اندر تشریف لائے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے باغ سے انگوروں کا ایک خوشہ توڑا اور حضرت خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب آپ نے ان کی بارگاہ میں وہ انگوروں کا خوشہ پیش کیا تو انہوں نے تناول فرمانے کے بعد اپنا چبایا ہوا کچھ ان کو دیا۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جھوٹا دیا تو جو ہی انہوں نے خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کا جھوٹے کو کھایا، بس وہ کھانے کی دیر تھی کہ دل کی دنیا بدل گئی۔ اللہ اکبر، دل کی دنیا بدل گئی، دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا، اللہ کی طرف لو لگنے لگی، اس لیے کہ یہ جو کسی کا جھوٹا کھاتے ہیں اس کے اندر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے شاف میں مومن کے جھوٹے کے اندر شفا ہے۔ آگے لوگ یہاں پہ پانی پڑا ہو، اب سامنے بندے نے پیا تو اس کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، پیتے نہیں ہیں، لیکن فرمایا کہ اس کے جھوٹے کے اندر بھی شفا ہوتی ہے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے اور حضور علیہ السلام خود ان کو گھٹی دیتے، جس کو عربی کے اندر تہنیک کہتے ہیں، گھٹی دینا، یعنی کہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا بچہ پیدا ہو تو کسی بزرگ سے گھٹی دلواتے ہیں تاکہ ان بزرگوں کی عادات و صفات بھی بچے کے اندر آ جائے۔ تو اندازہ کریں جب خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ ہرونی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنا جھوٹا جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیا ہوگا تو کس قدر فیض عطا فرمایا ہوگا، کس قدر ان کی صفات آپ کے اندر آئی ہوگی۔ بہرحال جب خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جھوٹا دیا، دل کی دنیا بدلی، وہ باغ بھی بیچا، پن چکی بھی بیچی، سارا کچھ بیچنے کے بعد آپ نے وہ سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا اور دین سیکھنے کے لیے چل پڑے۔ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر رہنے لگے، آپ نے ان کی تربیت فرمائی، دین تعلیم آپ نے حاصل کیا۔ اور پھر ایسی بات نہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے مدینہ پاک کے اندر مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے، یعنی کہ محدث مدینہ آپ ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام ہستی نہیں بلکہ مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس حدیث دیتے ہیں، مرشد کے پاس رہے۔ پھر ایک مرتبہ مرشد کریم کے ساتھ حج پہ گئے، قربان جائیں کتنے خوش نصیب ہیں کہ اپنے مرشد کے ساتھ حج پہ جاتے ہیں۔ حج پہ گئے، خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کو پکڑا اور لے کر خانہ کعبہ کے اندر آئے، جہاں پہ حتیم کعبہ ہے اور وہاں پہ میزاب رحمت جو پرنالہ خانہ کعبہ کا ہے، وہاں پہ جو اس کا پانی گرتا ہے، میزاب رحمت کے نیچے حتیم کے اندر کھڑے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین
یہ خواجہ معین الدین چشتی ہے، یا رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ندا آئی، ہم نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ ارکان حج ادا کرنے کے بعد جب مدینہ شریف پہنچے، روزہ رسول پہ حاضر ہوئے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پہنچے، خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے معین الدین، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام کے معاہدہ شریف کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور عرض کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آقا کریم علیہ السلام کے روضہ در سے آواز آتی ہے وعلیک السلام یا قطب المشائخ۔ اللہ اکبر، وعلیک السلام یا قطب المشائخ، اے مشائخ کے قطب آپ پر بھی سلام ہو۔ سبحان اللہ، یہ قطبیت بہت بڑا منصب ہے، اولیاء کے اندر سب سے بڑا منصب قطب کا ہے، اور پھر ایک وقت کے اندر 3، 5 یا 7 قطب ایک وقت کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ پھر ان سب میں جو سب سے اعلیٰ ہوتا ہے اس کو پھر غوث کا نام دیا جاتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ لقب ملا وعلیک السلام یا قطب المشائخ، اے قطب المشائخ آپ پر بھی سلام ہو۔ فرماتے ہیں کہ پھر ہم مدینہ شریف سے حاضری کے بعد واپس آ گئے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔